السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں، اور وہ کون سی ایسی دعا ہے جو اذان کے بعد اگر پڑھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے جو اس دعا کو پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو سننے والے کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو انسان اخلاص کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اذان کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوبارہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں آپ نے بھی یہی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ کے وقت بھی آپ جواب میں کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر جب وہ کہے گا حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں بھی آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ بھی جواب میں یہی کہیں گے، پھر آخر میں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو آپ نے بھی جواب میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ فجر کی نماز کے اندر چند الفاظ زائد ہیں اور وہ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ اذان کے اندر زائد پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ اس کے جواب میں کہنا ہے صدقت و بررت۔ تو یہ ہے اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ اب آپ کے سامنے وہ دعا ذکر کرتا ہوں کہ جس کا اگر انسان معمول بنا لے اذان کے بعد پڑھنے کا تو اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ واجب ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ دعا آپ اذان کے بعد پڑھا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔